چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ اس پروگرام کا نام ہے اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں، قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مدثر سیکھ رہے تھے اور سورہ مدثر کی 4 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 4 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو آپ سب تیار ہو؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا، اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے جیم، اور جیم پر کیا ہے؟ جزم ہے، اور جیم جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ جو ہے وہ خوب ظاہر ہوتا ہے، یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جب آپ جیم کی ادائیگی کریں گے تو یہاں پر آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، یعنی وَالرُّجْزَ اس طرح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وَالرُّجْزَ، وَالرُّجْ، یہ جو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے یہی کلکلہ ہے، ٹھیک ہے؟ وَالرُّجْزَ۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں راہ پر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور تشدید کے علاوہ کیا ہے؟ پیش ہے۔ جب راہ پر پیش ہو تو راہ کو پر پڑھتے ہیں باریک؟ پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی راہ پر زبر یا پیش ہو تو راہ کو پر پڑھتے ہیں، اور اگر راہ کے نیچے زیر آ جائے تو راہ کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں یہاں راہ ساکن ہے، یعنی یہاں نہ راہ پر زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو اب یہاں راہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو آپ اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں جیم ہے، اب اگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو راہ کو پر پڑھیں گے، اور اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو راہ کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں راہ ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو راہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ راہ کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے اور وہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میم ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، یہاں اظہار شفوی ہوگا اور یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے تا، ٹھیک ہے؟ یہاں کیا ہوگا؟ اکفا ہوگا، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اکفا ہوتا ہے، تا بھی حروف اکفا میں سے ہے، یہاں نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو یہاں اکفا ہوگا اور یہاں غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ایک حرف سین، ایک حرف ثا اور ایک حرف صاد، ان تینوں کی آواز جو ہے وہ ملتی جلتی ہے، لیکن ان میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ سین اور صاد میں سیٹی کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ سین اور صاد میں سیٹی کی آواز آتی ہے، لیکن ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، ٹھیک ہے؟
سین اور صاد میں سیٹی کی آواز آئے گی، فا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور صاد کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اب یہاں سین لکھا ہوا ہے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں؟ آئے گی، ٹھیک ہے. یہاں صاد لکھا ہوا ہے، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں؟ اچھا، اسے پر پڑھیں گے یا باریک؟ پر پڑھیں گے. اور اسے باریک، ٹھیک ہے. اور یہاں ثا لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں بتائیں، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی یا نہیں؟ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تو اس فرق کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد ایک حرف قاف اور ایک حرف کاف، ان دونوں میں بھی وہی فرق ہے جو سین اور صاد میں فرق ہے کہ کاف کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور قاف کو موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. والرجز فاہجر والرجز فاہجر والرجز فاہجر والرجز فاہجر. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ چلیں آپ پڑھیں. والرجز فاہجر. اچھا دیکھیں، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہر حرف اس کے مخرج سے ادا ہو، ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. یہاں ذال نہیں لکھا ہوا ہے، زا ہے، ٹھیک ہے. اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے. اور یہاں ہا لکھا ہوا ہے، یہ ہا نہیں لکھا ہوا. فاہجر غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ ہے فاہجر، ٹھیک ہے. اس فرق کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. ٹھیک ہے. پہلے سین ہے، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، اور یہاں ثا ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. اچھا، بہت زیادہ نہیں کھینچے، والا اتنا زیادہ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے. ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. اب یہ کون سنائے گا؟ چلیں آپ پڑھیں. ولا تمنن تستكثر. ایک اور بار. ولا تمنن تستكثر. دیکھیں، وہی بات ہے کہ سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. اس فرق کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں ثا کے نیچے زیر ہے، تو زیر بالکل واضح ہونی چاہیے، زبر نہیں لگنا چاہیے. اچھی کوشش کی، لیکن مزید پریکٹس جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ. اچھا، یہ جو با ہے یہ حروف قلقلہ میں سے، اور حروف قلقلہ جب مشدد ہوتے ہیں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں با کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اچھا، صاد کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، باریک نہیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. کون سنائے گا؟ چلیں آپ پڑھیں. دیکھیں، صاد کو آپ نے پر نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، صاد کو پر پڑھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ وَلِرَبِّكَ، را کی آواز بالکل واضح ہونی چاہیے. وَلِرَبِّكَ، واو نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے. وَلِرَبِّكَ، ٹھیک ہے. اگلی آیت. فَإِذَا نُقِرَ اچھا، قاف کو بھی پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. نون مشدد ہے، یہاں غنہ کریں گے، ٹھیک ہے. فِي النَّاقُورِ فِي النَّاقُورِ. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ چلیں آپ پڑھیں. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. ایک اور بار. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. دیکھیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر حرف اس کے مخرج سے ادا اور ہر حرف کی آواز واضح ہو. فَإِذَا، یہ فا بالکل واضح ہونی چاہیے، وَإِذَا نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے. نُقِرَ، قاف کو بھی پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ سب نے. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں مدرسۃ المدینہ فیضان رضا سرجانی ٹاؤن میں پڑھتا ہوں۔ میں صبح 8:15 بجے مدرسے آتا ہوں، پھر درجے میں جا کر اشراق اور چارج کی نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں دعائے مدینہ میں شامل ہو جاتا ہوں۔ دعائے مدینہ میں شامل ہونے کے بعد درجوں میں جا کے سب کو سبق سناتا ہوں۔ سبق کے بعد سب کی سناتے ہیں۔ سب کے جانے کے بعد ہم 12 بجے اسلام کی بنیادی باتیں یاد کرتے ہیں۔ 12:30 بجے کھانا کھاتا ہوں، پھر درس سنتا ہوں۔ درس کے بعد نماز کا وقفہ ہو جاتا ہے۔ نماز کے وقفے کے بعد سب کی سناتے ہیں۔ سب کی سنانے کے بعد سبق یاد کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، یاد کرتے ہیں، پھر ہم 4 بجے چھٹے رہتی ہے گھر چلے۔ یہ مدرسہ الحمدللہ عز و جل 2016 سے قائم ہے اور یہاں پر 150 سے زائد بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 2021 میں الحمدللہ اس مدرسے سے 4 بچے قرآن پاک حفظ کرنے میں کامیاب ہوئے اور ناظرہ کے 40 بچوں نے قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، اور 2016 سے لے کر 2021 تک کم و بیش 100 سے زائد بچوں نے حفظ و ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کی ابتدا میں سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی پیاری آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ترجمہ کنز العرفان، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت کے تحت حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فضائل عطا فرما کر سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے جو کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اور سب سے زیادہ علم بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور جب قیامت کا میدان ہوگا، لوگ شفاعت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین نیک لوگوں کے پاس جائیں گے، تو سب سے پہلے شفاعت کرنے کی اتھارٹی بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جائے گی۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، اور ان کے بعد باقی انبیاء کرام علیہم السلام، باقی نیک لوگ اور باقی اللہ پاک کے اولیاء کرام شفاعت کریں گے۔ اور ایسی بہت ساری پیارے بچوں بے شمار فضیلتیں اور نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا، جنہیں کوئی گن نہیں سکتا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک نعتیہ اشعار میں فرماتے ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے اور بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر جیسی نعمت عطا فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے حوض کوثر کیا ہے؟ یہ ایسی عظیم نہر ہے جس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ کیسا ہے؟ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار وہ پانی ہے۔ ایسا اس نہر کا پانی ہے۔ جو ایک مرتبہ اس پانی کو پی لے گا نا پیارے بچوں، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اسے کبھی بھی پیاس پھر نہیں لگے گی۔ وہ ایک بار بس اس کا پانی پی لے، اس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر سے، اس نہر سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ ہم بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کے امتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ قیامت کے دن ہم بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر پیئیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے آمین۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے نزدیک دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس دنیا کے تھوڑے سامان کو ہم گن سکتے ہیں؟ اگر دنیا کے ساری چیزوں کا آپ حساب لگاؤ تو آپ گن سکتے ہو، بلکہ اب تک کوئی ایسی مشین بھی نہیں بنی جو دنیا کے سارے سامان کو گن سکے، کیونکہ دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، نہ جانے کتنے درخت ہیں، نہ جانے کتنے انسان، کتنے جانور، کتنے پرندے، کتنی دریائی مخلوق اور بہت ساری چیزیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی انہیں گن نہیں سکتا۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ سارا جو سامان ہے نا، یہ اللہ پاک کے نزدیک بہت تھوڑا ہے، تو جو اتنے تھوڑے کو نہیں گن سکتا تو پھر اس کثیر کو کیا گنے گا؟ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تھوڑا نہیں، کثیر نہیں، بلکہ کوثر عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ کوثر عطا فرمایا ہے، اور اس کا مطلب ہے خیر کثیر اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ تو جب کوئی اتنا تھوڑا نہیں گن سکتا تو پھر جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کوثر عطا فرمائے گا تو اسے کوئی کیسے شمار کر سکتا ہے؟ تو پیارے بچوں، یہ ہے آیت مبارکہ جس سے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور آپ کی تعظیم اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے محمد سفیان بھائی اور دوسری طرف ہیں محمد جنید بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لے کر اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو 5 پوائنٹس مل جائیں گے، لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو پہلا سوال ہے ہمارے محمد سفیان بھائی سے۔ سفیان بھائی تیار ہیں؟ جی۔ سفیان بھائی، بہت آسان سوال ہے آپ سے، بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا، جو باتیں ہوئی تھیں، اس کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ 15۔ بیٹا سورت پوچھیے، پارا نہیں، کون سی سورت میں ہے؟ سورہ بقرہ 15ویں پارے میں۔ پارا آپ 15 بتا رہے تھے، اب سورت آپ سورہ بقرہ بتا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ لیل۔ صحیح جواب ہے غلط جواب ہے ان کا؟ غلط ہے۔ صحیح جواب کیا ہے پھر اس کا؟ سورہ لیل۔ سورہ لیل اس کا صحیح جواب ہے۔ اچھا ہوا آپ کے پاس یہ سوال نہیں آیا، اگر آپ کے پاس یہ سوال ہوتا تو آپ کے پوائنٹ ضرور مائنس ہوتے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سفیان بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے محمد جنید بھائی سے۔ جنید بھائی بتائیں 28ویں پارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس نام سے کیا گیا ہے؟ آپشنز محمد، احمد یا پھر مبشر؟ احمد۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں پارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر احمد کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے جنید بھائی کو، کیونکہ انہوں نے آپشنز لیے ہیں لیکن جواب بالکل درست دیا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے محمد سفیان بھائی سے۔ بتائیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام کے اخلاق کو خلق عظیم کہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو خلق عظیم کہا گیا ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سفیان بھائی کو۔ اگلا سوال ہے ہمارے جنید بھائی سے۔ بتائیں جنید بھائی، آپ کوشش کریں کوئی پوائنٹ نہ چھوٹے، وہ ویسے ہی آپ سے 10 پوائنٹس لے کر آگے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے پہلے ہی 5 پوائنٹس مائنس کروا دیے، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں زمین پر سب سے پہلا قتل کس گناہ کی وجہ سے ہوا؟ آپشنز حسد، تکبر یا پھر ریاکاری؟ حسد۔ حسد کی وجہ سے پہلا قتل ہوا تھا۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملے جنید بھائی کو۔ اب جنید بھائی کا ٹوٹل ہے 10 پوائنٹس اور ہمارے سفیان بھائی کا ٹوٹل ہے 20 پوائنٹس، ٹھیک ہے نا؟ آدھا بالکل ڈسٹینس ہے، کوشش کرنی ہے
فرق کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے جنید بھائی؟ سفیان بھائی بتائیں، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کس نبی علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دیواروں کو مکمل فرمایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی دیواروں کو مکمل فرمایا تھا۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملے ہمارے سفیان بھائی کو اس سوال میں بھی۔ اب اگلا سوال ہے جنید بھائی سے، بتائیں کس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے؟ سورہ لیل۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا صحیح جواب ہے سورہ لیل، لیکن یہ جواب غلط ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے سورہ بقرہ۔ اس کا صحیح جواب ہے سورہ مزمل، ٹھیک ہے؟ تو اس سوال میں ہمارے جنید بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے سفیان بھائی سے، بتائیں سفیان بھائی قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کو رؤوف الرحیم کہا گیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں رؤوف الرحیم کہا گیا ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سفیان بھائی کو، اور اب تک سفیان بھائی نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا۔ جنید بھائی بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کے نام کا معنی ہے رات؟ سورہ لیل۔ پھر سورہ لیل۔ اب دیکھو پہلے سورہ لیل کہا تھا تو غلط ہو گیا تھا، اب پھر سورہ لیل کے جو لگتا ہے سورہ لیل آپ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں سورہ لیل کے نام کا مطلب ہے رات، عربی میں رات کو لیل ہی کہتے ہیں، تو آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے جنید بھائی کو۔ اب اگلا سوال بھی پہلے جنید بھائی سے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنید بھائی بتائیں سبحان الذی سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 15واں۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ سبحان الذی کے الفاظ سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ان کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے جنید بھائی کو۔ اب آخری سوال کر لیتے ہیں ہمارے سفیان بھائی سے، بتائیں قرآن پاک میں کس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا گیا ہے؟ شب قدر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سفیان بھائی کو، اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 50 پوائنٹس، اور ہمارے جنید بھائی کے ہیں 30 پوائنٹس۔ تو ونر کون ہے؟ سفیان بھائی۔ سفیان بھائی ماشاءاللہ ہمارے ونر ہیں، کوئی بات نہیں، ہار جیت تو لگی رہتی ہے، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جنید بھائی جیت جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا